ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، متحدہ عرب امارات کے فشنگ مسئلے کا پیمانہ۔ Amazon ویب سروسز انٹرپرائزز کے لیے انکرپٹ میسجنگ شروع کرتی ہے۔ ٹویٹر نے ہیکر جارج ہوٹس کو 12 ہفتے کی انٹرنشپ کے لیے اندراج کر لیا۔ ہیکرز نے ڈرافٹ کنگز کے صارفین سے $3 لاکھ چوری کر لیے۔ ڈک ٹیل ہیکرز فیس بک کے کاروباری اکاؤنٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ متحدہ عرب امارات کے فشنگ مسئلے کا پیمانہ۔ کلاؤڈ سیک کے سیکورٹی محققین نے متحدہ عرب امارات میں انسانی وسائل کی وزارت کو متاثر کرنے والی ایک فریب دہی مہم کے دائرہ کار کے بارے میں نئی تفصیلات شائع کی۔ جولائی میں محققین نے متحدہ عرب امارات میں ٹھیکیداروں کو فشنگ ڈومینز کے ذریعے نشانہ بنانے والے بدنیتی پر مبنی اداکاروں کو پایا اور انہیں ونڈر رجسٹریشن اور معاہدے کی بولی لگانے کے لیے ڈومینز کے ذریعے کلک کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اب کلاؤڈ سیک نے ان مہمات کے لیے استعمال ہونے والے ڈومینز کے اضافی کلسٹرز دریافت کیے جو کہ ٹریول، آئل اینڈ گیس، ریل اسٹیٹ اور سرمایہ کاری جیسی صنعتوں کو ہدف بنانے کے لیے حکمت عملی سے رجسٹرڈ ہیں۔ محققین نے نوٹ کیا کہ دھمکی امیز اداکاروں نے حال ہی میں متاثرین کو مزید لالچ دینے کے لیے جعلی نوکریوں کی پیشکش کی ہے۔ آپریٹرز ایک جیسے ٹیمپلیٹس کے ساتھ پہلے سے ذخیرہ شدہ جامد ویب صفات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہٹانے کی صورت میں ڈومینز کو منتقل کرنا آسان ہو۔ Amazon ویب سروسز AWS انٹرپرائزز کے لیے انکرپٹڈ میسجنگ شروع کرتی ہے۔ اس کی دوبارہ ایجاد کانفرنس میں Amazon ویب سروسز نے AWS ویکر کا پہلا پیش نظارہ جاری کیا۔ ایک خفیہ کردہ پیغام رسانی کی خدمت یہ وقت Amazon کی جانب سے صارفین پر مرکوز ویکر می میسجنگ سروس کو بند کرنے کے اعلان کے فوراً بعد سامنے آیا۔ AWS نے سروس کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ انٹرپرائز صارفین کو ایڈیٹنگ اور ریگولیرٹی دریافت کرنے کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ٹیکسٹ، ویڈیو اور میٹا پیغام رسانی کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے دیں۔ AWS نے سروس کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ انٹرپرائز صارفین کو آڈیٹنگ اور ریگولیرٹی دریافت کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ٹیکسٹ، ویڈیو اور میٹا پیغام رسانی کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے دیں۔ اس میں کلاؤڈ یا آن پریم کے لیے ڈیٹا برقرار رکھنے کی پالیسیاں ترتیب دینا شامل ہیں۔ پیغام رسانی کی خدمت AWS مینجمنٹ کنسول کے ساتھ ضم ہو جائے گی۔ منتظمین کو IAM تک رسائی کی پالیسیاں اور گروپ کی اجازتیں سیٹ کرنے دیں گی۔ ٹویٹر نے ہیکر جارج ہوٹس کو 12 ہفتے کی انٹرنشپ کے لیے اندراج کیا۔ ٹویٹر کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی افرادی قوت کے باوجود ایلون مسک نے ہیکر اور فرینی جارج ہوٹس پر 12 ہفتے کی انٹرنشپ کے لیے دستخط کیے ہیں۔ ہوٹس اپنی سیکیورٹی ہیکس کے لیے جانا جاتا ہے جس میں iOS جیل بریک اور پلے اسٹیشن 3 کی ریورس انجینئرنگ شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوٹس اور مسک کی تاریخ ہے کیونکہ مسک نے مبینہ طور پر ٹیسلا میں ٹوٹرز کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن شرائط بدلتے رہے۔ اس کے بعد ہوٹس نے Coma.ai کی بنیاد رکھی جس کے ڈرائیور امدادی نظام کا مقصد ٹیسلا آٹو پائلٹ جیسی فعالیت کو دوسری کاروں میں لانا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں نے ٹویٹر پر دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے بعد ترمیم کی ہے۔ ہوٹس نے ٹویٹر پر اپنے نئے کردار کو پلیٹ فارم کی تلاش کے انچارج کے طور پر بیان کیا۔ ہیکرز نے ڈرافٹ کنگز کے صارفین سے $3 لاکھ چوری کر لیے۔ کھیلوں کی بیٹنگ سائٹ ڈرافٹ کنگز کا کہنا ہے کہ صارفین کی ایک نامعلوم تعداد نے ایک مشتبہ اسناد بھرنے کی مہم کے ذریعے $3 لاکھ کا نقصان کیا۔ ڈرافٹ کنگز کا کہنا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ دیگر ویب سائٹ پر سمجھوتا کرنے والے اسناد کا استعمال کرتے ہوئے کسٹمر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار سائبر مجرموں نے ڈرافٹ کنگز اکاؤنٹس کو ہائی جیک کر لیا۔ انہوں نے پاسورڈ تبدیل کر دیے اور اپنے پاس موجود فون نمبرز کے لیے 2 فیکٹر توثیق 2FA کو فعال کر دیا جسے جائز صارفین کو بند کر دیا گیا۔ ڈرافٹ کنگز نے کہا ہے کہ وہ متاثر ہونے والے کسی بھی صارف کو مکمل کریں گے، حالانکہ اس معاملے میں فرم کی ممکنہ طور پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈرافٹ کنگز نے اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنی سائٹ پر خلاف ورزی کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ ڈک ٹیل ہیکرز فیس بک کے کاروباری اکاؤنٹس کو نشانہ بناتے ہیں۔ منگل کو ود سیکیور کے محققین نے خبردار کیا کہ ڈک ٹیل کے نام سے ایک ویتنامی ہیکنگ آپریشن فیس بک کے اشتہارات اور کاروباری پلیٹ فارمز پر کام کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ محققین نے اس سال کے شروع میں اس مہم کو دیکھا لیکن کہتے ہیں کہ اس گروپ نے حال ہی میں اپنی حکمت عملی تیار کی ہے۔ مثال کے طور پر ڈک ٹیل نے اسپائر فشنگ کے نئے راستے شامل کیے ہیں جسے واٹس ایپ اور اپنے مالویئر کو بہتر بنایا ہے تاکہ فائل فارمیٹس کو تبدیل کر کے پتہ لگانے سے بچ سکیں، زیادہ جائز نظر آئیں اور حملہ
حملہ آور کے زیر کنٹرول ای میل پتے حاصل کرنے کے لیے مزید مضبوط طریقے بھی شامل کیے ہیں۔ بٹ سیکیور نے کاروبار کے تحفظ کے لیے تجاویز شائع کی ہیں، جن میں ملازمین کو ذاتی اور کاروباری مقاصد کے لیے علیحدہ اکاؤنٹس استعمال کرنے کی ترغیب دینا شامل ہے۔ دا مزید معلومات دا پرا زمونگ یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمونگ ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرہ منانا